المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ ختم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراہ امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا عظمت اور برکت والا مہینہ رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت آج اختتام کو پہنچے گا اور تیسرا عشرہ نجات آج کی رات اس کی آمد ہوگی۔ اللہ ماہ رمضان المبارک کی یہ تمام برکتیں مسلمانوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، فتح مکہ کا دن ہے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے، اور آج کی رات جن کو میرا رب پسند کرے گا اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے گا اعتکاف کی صورت میں۔
ہوگی اور رات 27 کی ہوگی، لیلۃ القدر کی فضیلت بھی ہے اور عظمت قرآن بھی ہے۔ تھوڑا سا کر دی آواز نہ آئے۔ قرآن پاک کی عظمت کی بھی بات ہوگی تو مختصر سا وقت ہے، انشاءاللہ 3-4 باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آپ آگے آ جائیں نا، پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چل رہے ہیں، آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے اصحاب کو بغیر کسی بڑی جنگ کے اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی لیکن جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے اللہ نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ ہوا یہ کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے موقع کے پر ایک معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ کافروں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا، اور یہ بھی بات تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ ملنا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی، کوئی روک تھام نہیں ہوگی۔ تو کچھ قبیلے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور کچھ قبیلے تھے جو کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ یہ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جو جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے کسی کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو واقعات ہوئے، اور اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو وقت درکار ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب صلح معاہدہ ہونے لگا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے جو معاہدہ تھا کہ لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہے؟ کفار قریش کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، آج کا دور پرفتن دور ہے، اور شریعت کا لباس پہن کر، طریقت کا لباس پہن کر، پیری کا لباس پہن کر، مولویت کا لباس پہن کر لوگوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حضور کی عظمت اور حضور کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی جو ہے سازش ہے غیر مسلم لوگوں کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے حضور کی عظمت اور محبت نکال دو، تو جب حضور کی عظمت اور محبت نکل جائے گی تو پھر دین میں باقی کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو محبت کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا۔ جب حضور کی محبت ہی سینے میں نہیں ہوگی تو قرآن کوئی نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی کے ساتھ بندے کا تھوڑا بہت تعارف نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، تو بندہ کبھی بھی اس کی سیرت نہیں پڑھتا۔ کتابیں جو سیرت کی پڑھی جاتی ہیں، کسی کی بھی ہوں، کسی ولی کی ہوں، عالم کی ہوں، محدث کی ہوں، اس وجہ سے پڑھی جاتی ہیں کہ اس ولی، اس عالم اور اس محدث کی بندے کو عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اور عقیدت اور محبت ہی بندے کو سیرت پڑھنے کے پر برانگیختہ کرتی ہے۔ تو جب کسی کی عقیدت اور محبت ہی دل سے نکل جائے گی تو پھر بندہ اس کی لائی ہوئی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور یہی غیر مسلم کی سب سے بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے حضور کی محبت نکالو تو قرآن خود نکل جائے گا۔ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالو، اسلام خود بخود نکل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے سینے کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اسلام سے محبت اس لیے ہے کہ یہ میرے نبی کا دین ہے، تو فرمایا کہ یہ محبت نکالو۔ تو جب محبت نکلے گی قرآن بھی نکل جائے گا، دین بھی نکل جائے گا، سب کچھ نکل جائے گا۔ اور یہ محبت کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت زار ہے۔ 313 تھے بدر میں، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی محبت تھی، تو حضور کی محبت کی وجہ سے
قرآن کے دامن کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا اور اسلام کا رنگ بھی پکا تھا، اس لیے کہ حضور سے محبت تھی۔ اور اسی محبت نے 313 کو بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی، اور فتح مکہ والے دن بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھڑپ کے اتنی بڑی جو فتح ملی ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ان کلمہ پڑھنے والوں کے سینے میں تھی۔ اور اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایمان کی کیفیت اگر بندے کی جانچنی ہو، دیکھنا ہو کہ کس کا ایمان کتنا ہے، تو کون سا اعلیٰ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کسی بندے کے ایمان کی جانچ کر لے، پڑتال کر لے کہ کتنا ایمان ہے؟ فرمایا کہ وہ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر جتنا زیادہ دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جتنی زیادہ دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، اتنا اس بندے کا کامل ایمان ہوگا۔ اور یہ تو حدیث پاک بھی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ لوگوں، تب تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم ساری کائنات سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرو۔ تو یہ سازش تھی۔ آج فتنے کا دور ہے، عجیب عجیب لباس ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ جس طرح نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پرندہ گیا اور اس نے ایک شکاری کی شکایت لگائی کہ اس نے نا میرے جوڑے کو اس نے شکار کیا ہے، مار دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، فرمایا کہ لے کے آؤ، اللہ کا نبی ہے نا، بادشاہی رب نے ایسی دی۔ فرمایا کہ سلیمان جس طرح تو چاہتا ہے ہم نے تجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ وہ شکاری حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے تیری شکایت لگ جائی ہے۔ کہنے لگا کہ حضور، اللہ نے جب ہمیں ان کا شکار کا حکم دیا ہے تو اس کی شکایت بنتی نہیں، یہ حلال چیز ہے، میں نے شکار کیا ہے، مجھے ضرورت تھی، میں نے کھا لیا، اس کی شکایت نہیں بنتی، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو تیری درست ہے۔ اس پرندے کو فرمایا کہ تیری جب اجازت ہے تو شکایت نہیں بنتی۔ اس نے کہا حضرت میں نے شکایت، اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میں نے اس وجہ سے شکایت نہیں کی کہ شکار کیا ہے، میں نے اس وجہ سے شکایت کی ہے کہ اس نے لباس فقیری والا پہنا ہوا تھا۔ شکاری والے لباس میں آتا تھا کہ ہمیں بھی پتا چلتا، لیکن فقیری والا لباس پہن کر اس نے دھوکہ دیا ہے۔ تو آج پرفتن دور ہے اور انہیں پتا ہے کہ مسلمان اگر دھوکہ کھائیں گے تو دین کے نام پہ دھوکہ کھائیں گے، اسلام کے نام پہ۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کے نام پہ کس طرح کہ جس نبی کی شان میں قرآن نازل ہوا، اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے نبی کی شان میں عیب نکالے جاتے ہیں، نقص نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ پرفتن دور ہے۔ میں بات کر رہا تھا صلح حدیبیہ کی، بات کو یاد رکھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے معاہدہ کروایا اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کافروں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو پھر آپ کے مقابلے میں ہم نہ آتے تو جنگ کی نوبت ہی نہ آتی۔ جنگ تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا اس کو مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر محمد الرسول اللہ مانتے تو پھر تو یہ جنگ کی نوبت ہی نہ آتی، نہ معاہدہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے حکم دیا، کس کو؟ جس کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب تو بات یہ ہے نا کہ 2 لفظ اگر قرآن کے پڑھ لیے جائیں تو اس سے کوئی بڑا مفتی نہیں ہوتا۔ جس 2 الفاظ قرآن سے جس کو یہ شان ملی کہ اس کو عالم یا مفتی کہا جانے لگا، وہ اس نبی کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے کہ جس نبی کے سینے پہ اللہ نے سارا قرآن نازل فرمایا ہے۔
کس کو میرے حبیب نے فرمایا؟ اس کو جس کے لیے میرے حبیب نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کس کے لیے فرمایا؟ کس کو حکم دیا؟ اس علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، کہ جس نے مدینے میں جب میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب میں بھائی چارہ قائم کیا، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جس کے لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علمی مقام اور شان یہ تھی کہ جب سواری کے اوپر سوار ہونے لگتے تھے تو پورا رب کا قرآن کی تلاوت کروانے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ علی کن کے ہاتھوں میں ہے؟ مسئلہ پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا یا بھنگ کا ایک قطرہ گرے اور اس کنویں سے پھر پانی لگایا جائے کسی کھیت کو، اور اس کھیت کو کاٹ کر بازار میں لایا جائے اور اس بازار میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ چارہ لے کر جائے اور وہ چارہ بکری کھائے، اور اس بکری کا دوہا ہوا دودھ علی پسند نہیں کرتا، اتنی سی بھی جو ہے وہ بھنگ یا چرس یا شراب اتنا سی مقدار، اب کنویں میں اگر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کنویں میں ایک قطرہ ڈالا جائے، پھر اس سے آگے نہر نکلے، پھر کھیت کو پانی لگے، پھر اس سے چارہ اگے، وہ چارہ بازار میں بکے اور پھر خریدار خرید کر اپنی بکری کو کھلائے اور پھر اس کا دودھ دہا جائے۔ شراب کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ اتنا ہے اور ان چیزوں سے نفرت اتنی ہے، فرمایا کہ علی تو اس بکری کا وہ دودھ پینا بھی پسند نہیں کرتا، تو علی کس طرح ان چرسیوں کو پسند کرے گا جو چرس پی کے علی علی کرے، بھنگ پی کے علی علی کرے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کو شراب کے ایک اتنے قطرے سے اتنی نفرت ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان چرسیوں بھنگیوں سے مولا کائنات کو کتنی نفرت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ علی کہ جس کا مقام اور علمی شان یہ ہے کہ سواری کے اوپر سوار ہو تو رب کے پورے قرآن کی تلاوت کرے، اور وہ علی کہ جس نے فرمایا ہو کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ اس تفسیر کا وزن نہ اٹھا سکے، اور فرمایا کہ سارے قرآن کا علم سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم با میں ہے، اور با کا سارا علم با کے نقطے میں ہے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ نقطہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ اتنا علمی مقام اور اتنی شان اور اتنی عظمت میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ان اصحاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن اصحاب کو میرے حبیب نے حکم دیا تو انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے۔ صرف ایسی بات نہیں ہے، ایک کو حکم دیا جاتا تھا 1400 صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے، عرض کرتے آقا ہم یہ کام کرتے ہیں۔ بلال کو حکم ہوا، سارے صحابہ دوڑ پڑے، میرے حبیب نے حکم دیا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو، فرمایا کہ علی یہ نام مٹا دے، محمد رسول اللہ مٹا دے۔ یہ انہیں اصحاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ایک حکم پر، حضور کے ایک حکم پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ایک حکم پر اپنا شہر مکہ چھوڑا، ایک حکم کے اوپر اپنے گھر بار والے چھوڑ دیے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے حضرت علی المرتضیٰ نہیں جانتے تھے کہ حضور مجھے حکم دے رہے ہیں، فرمایا کہ مٹا دے۔ علی نے عرض کیا کہ علی کبھی بھی نہیں مٹائے گا، اور علی کا خون جس میں ہوگا قیامت تک رسول اللہ کے نام کو نہیں مٹائے گا۔ وہ اور ہوں گے جو یا رسول اللہ کو مٹانے والے ہیں، لیکن علی کا خون جس میں ہوگا قیامت تک کے لیے وہ یہ جرأت نہیں کرے گا کہ مصطفیٰ کا نام مٹا دیا جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں اگر یا رسول اللہ لکھ دیا جائے تو کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جی مٹاؤ، مٹا دو اس کو، اور صورتحال یہ ہے میرے حبیب نے حکم دیا ہے، فرمایا علی مٹاؤ، عرض کیا کہ وہ مٹانے والے اور ہوں گے، ہم تو محبت والے ہیں۔ تو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا، معاہدہ ہوا،
کہ جنگ 10 سال تک نہیں ہوگی، جو قبیلہ جس کے ساتھ ملنا چاہے گا اس کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا۔ کچھ قبیلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، کچھ قبیلے کافروں کے ساتھ مل گئے، لیکن یہ کافر جو ہے نا یہ جتنے بڑے معاہدے کر رہے ہیں ان کی جو ہے نا وہ فطرت میں ڈسنا ہوتا ہے۔ اب جس طرح اسرائیل والوں نے معاہدہ کیا تھا غزہ والوں کے ساتھ کہ جنگ بندی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا یہ وہ، تو پچھلے دنوں میں پھر انہوں نے جو ہے وہ بم مار کر پتہ نہیں کتنے معصوم بچوں کو پھر شہید کر دیا۔ یہ ان کی فطرت ہے، اگر ان کو روکنا ہے تو صرف ایک صورت ہے، وہ روکنا وہ کون سی صورت ہے؟ وہ رسول اللہ کی وراثت میں دی ہوئی تلوار ہے کہ جس سے بھی روک سکتے ہیں۔ یہودی کبھی بھی نہیں روک سکتے، صرف ایک صورت میں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کر لو فلاں کر لو، کسی صورت میں یہ نہیں روک سکتے۔ روکنے کے لیے صرف ایک صورت ہے اور وہ ہے جہاد، رسول اللہ کی تلوار ہے۔ مسلمان تبھی ان کو عزت ملے گی، مقام ملے گا، روب اور دبدبا ملے گا کہ جب مسلمان پھر سے جہاد شروع کریں گے، ورنہ صورتحال سامنے ہے۔ رونے سے، تڑپنے سے، غیروں کے پاس جانے سے، جو ہے وہ معاہدے کروانے سے کچھ بھی جو ہے وہ سنبھلے گا۔ یہ ان کی فطرت میں ہے ڈسنا، یہ ڈسیں گے اور قیامت تک کے لیے اگر ان کے اوپر تلوار نہیں چلائی جائے گی تو یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ صرف ایک زبان سمجھتے ہیں، وہ جہاد کی زبان ہے۔ آج اگر مسلمان جہاد کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو نتیجہ آئے گا کہ سارے کافر جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کو پھر اللہ فتح عطا فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاد کی طرف آئے کون؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح قرآن میں 500 سے زیادہ حکم ہے جہاد کا، 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جہاد کی، لیکن ہمارے مسلمان کی حالت کیا ہے کہ جب بھی جہاد کا نام سنتا ہے تو اس کے چہرے پہ عجیب پریشانی آ جاتی ہے۔ اس کے سامنے جو جہاد کا تذکرہ کرتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خوشی ہو، روح میں تازگی ملے، چہرے پہ مسکراہٹ آئے، لیکن عجیب سا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی بات ہو رہی ہے کہ مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، اگر جہاد کے ساتھ مرے گا تو رب دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو ان کی فطرت میں یہ ڈسنا ہوتا ہے، ان کی فطرت میں یہ غلاظت ہے۔ انہوں نے جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ جڑے تھے اور جو کافروں کے ساتھ تھے، کافروں نے ان کی مدد کی، ان قبیلوں کی، اور مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلے تھے ان کے اوپر دعویٰ بول دیا، قتل و غارت کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا توڑ دیا۔ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنگ کی تیاری کی۔ 8 ہجری اور 10 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جان نثاروں کے ساتھ مکہ کی طرف تشریف لے کر گئے، اور 20 رمضان المبارک کے دن کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ مکہ میں، آپ کا اور آپ کا لشکر مکہ میں اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا کہ جنوبی دروازے کی طرف سے، جنوبی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور مغربی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور مشرقی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شمالی طرف سے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے مکہ میں کہ بغیر کسی جھڑپ کے اور بغیر کسی جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی، عظمت اور برکت والی یہ فتح عطا فرمائی۔ اور پھر اس سے کیا ہوا؟ اس عظیم فتح سے اس قدر اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ بت پرستی کا عرب کی سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے پہلے آپ مکہ میں خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور 360 بت جو تھے وہ توڑ دیے اور فرمایا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، اس لیے کہ باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اور امن اور انصاف کا قیام ہوا فتح مکہ سے، اور اسلامی ریاست کا قیام ہوا، عدل و انصاف ہوا، اور لوگ جوب در جوب وفود کی صورت میں مدینے میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔
اور فتح مکہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ کوئی بھی سپہ سالار جو ہے وہ فتح کی صورت میں آتا ہے تو لوگ جو ہے بڑی قتل و غارت کرتے ہیں، جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ فصلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب فاتحین کسی علاقے میں آتے ہیں تو سب تہس نہس کر دیتے ہیں، لیکن 10,000 کا لشکر اور بغیر کسی جناب کی یہ فتح مل گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے سامنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی دعوت پر میرے مصطفیٰ کو پتھر مارے، اسلام کے نام پر حضور کو جنہوں نے تکلیف دی، شاد ابی طالب میں جنہوں نے حضور کے خاندان کو قید کر کے رکھا، حضور کے اصحاب کے سینوں کے اوپر جنہوں نے پتھر رکھے، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے اصحاب کے جسموں کو چیر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، گھر بار لوٹ لیے، یہ لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے کافر کھڑے ہیں اور لڑک رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ 10,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، اور پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے پوچھا، فرمایا بتاؤ کہ آج تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہنے لگے کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے تو آپ کو کرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ مہربان ہیں، کریم ہیں۔ فرمایا کہ آج کوئی کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا میری طرف سے اس کو امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، جس کی برکت یہ ہوئی کہ جو کسی صورت میں بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، میرے حبیب پاک کا جب یہ اخلاق دیکھا، سب سے پہلے صف میں آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور کیا کیا آپ کو اسلام کی یہ عظمتیں بیان کریں، شانیں بیان کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ سن لیں۔ یہ تو رمضان کی برکت ہے کہ آج چند لوگ آپ وقت سے پہلے آئے بیٹھے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب دوسری اذان دی جاتی ہے جمعہ کی تب دوڑ لگتی ہے، لوگ گھروں سے چارپائیوں سے اٹھتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے جو ہے مسجد میں آتے ہیں، حالوں بے حال ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جیسے اسلام پھرتا ہے پھر وہی دوڑ، بیر سکون ہوتا ہے لیکن مسجد میں دوڑ ہے۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں بھی اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے نا، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمیں گھر میں سکون ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں سکون ہے، محلے میں بیٹھے ہیں چوکوں میں بیٹھے ہیں سکون ہے، جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں طبیعت میں ترانے شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح نا جب بندہ دھوپ میں بیٹھتا ہے تو جسم میں ترانے شروع ہوتی ہیں، بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں میں جا کے سائے میں بیٹھوں پھر مجھے سکون ملے گا۔ یہ صورتحال ہے ہماری مسلمانوں کی مسجد میں۔ ہم آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ٹائم کی طرف دیکھا، کبھی ہاتھوں کی طرف، کبھی سر کو بجھایا، کبھی کپڑوں کو سیدھا کیا، کبھی کوئی صورتحال، کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ کس کریم رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، کتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں ایسے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں رب ناراض نہ ہو جائے، یہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ آج آپ کے چہرے وقت سے پہلے دیکھنے نصیب ہوئے، ورنہ صورتحال جو ہماری ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ دوسری اذان میں تو دوڑ لگ گئی، حالانکہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں دوڑنا منع ہے، رکعت رہ جاتی ہے تو رہ جائے، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر دوڑیں گے تو گناہ ہے۔ لیکن ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، اور پھر جیسے اسلام پھرتا ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر وہ جو ہے سب سے پہلے جو دروازے سے باہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا جہاد کر لیا، بڑی فتح حاصل کر لی۔ کون سی فتح؟ یہ سب سے پہلے میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، یہ صورتحال ہے۔ اور یاد رکھیں، اب تو ہم باتیں سنتے ہیں، مذاق بنا لیا، جو سن نہیں کہا کہ یہ تو مولوی کی بات ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہم کر دیتے ہیں، جو اپنی جو ہے وہ دل کی جو ہے وہ جو بھی آپ سمجھ لیں اس طرح کی باتیں ہوتی تو آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں بات یاد کر رہا ہوں، یہ باتیں
ہمیں قبر میں بھی پتہ چلے گی، محشر میں بھی پتہ چلے گی کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ بہت بڑا یہ نقصان ہے۔ اور مومن تو مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جب تک مچھلی پانی میں ہے اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ کے گھر میں آخری 10 دن کا رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو میرا رب اس کو 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز سے توجہ ہٹا کر اللہ سے لب لگا کر بیٹھیں گے اور صرف مقصد کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دنیا دار کے دروازے کے اوپر 1 گھنٹہ، چلو یا زیادہ سے زیادہ وقت لگا لو، 1 دن بیٹھا رہے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر جائے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے، جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، تو اگر وہ 1 دن بیٹھ جائے تو اس بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، یار جیسا بھی ہے کب سے میرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، پورا دن گزر گیا میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، کھالی جائے گا تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ تو اگر دنیا دار کے دروازے کے اوپر کوئی بندہ اپنا سوال لے کر جائے اور 1 دن کے لیے بیٹھے، اگر وہ مراد پوری کر سکتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ سے لب لگا کر 10 دن پورے اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، رب اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ جس طرح آج ہمارے صورتحال ہوتی ہے، کسی کو کہا جائے نا یار اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، کہتا جی پہلے جیسی روحانیت میں ہے، جس طرح پہلے روحانیت ہوتی ہے اب وہ ختم ہو چکی ہے، اب جو ہے اعتکاف والے جو ہے وہ گپے بھی مار لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ چلو تمہارے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ کیا کہ وہ نوجوان بھی اعتکاف میں بیٹھے گا کہ جس نے پورا سال کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی لیکن 10 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 10 دن پورا جماعت کے ساتھ پہلے صف میں نمازیں پڑھے گا، 10 دن اس کو قرآن کی تلاوت بھی نصیب ہو جائے گی، 10 دن وہ فون استعمال نہیں کرے گا، پتہ نہیں فون پہ وہ کیا کیا کرتا ہے، لیکن اعتکاف کی برکت کی وجہ سے 10 دن وہ اس شیطانی کام سے باز رہے گا۔ اور بھی بڑی برکتیں ہیں، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر پورے عمل نہ بھی کرے، جتنی دیر وہ عمل کرے، تھوڑا کر لے، زیادہ کر لے، کچھ بھی کر لے، فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ 10 دن کے وہ تمام نیک کاموں کا ثواب عطا فرماتا ہے جو 10 دن میں ہو سکتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے، اور کتنی میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنت پیاری ہے کہ اللہ کے حبیب ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اب وقت نہیں ہے، بالکل وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں عظمت قرآن کی ایک بات، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن، جو قوم بھی قرآن کے ساتھ وفا کرے گی اللہ اس قوم کو بادشاہ عطا فرمائے۔ تو ہماری بادشاہی ختم کیوں ہو گئے؟ مسلمانوں کی پہلے سلطنتیں تھیں، 600 سال 700 سال تک پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اب یہ حکومتیں کیوں ختم ہو گئی؟ اب تو ہم سے ایک ٹکڑا بھی زمین کا نہیں سنبھالا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ جس قرآن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ عزت اور بادشاہی عطا فرمانی تھی، اب مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس بات کو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے قانون اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پاکستان میں کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کے مطابق، اور پھر کہتے ہیں کہ ترقی نہیں کر سکتے، تو ترقی کیسے کریں گے؟ جس قرآن کے صدقے اور جس کتاب ہدایت کے صدقے اللہ نے تمہیں اور مجھے ترقی دینی تھی، ہم نے اس کتاب کو تو چھوڑ دیا، تو پھر کس طرح ترقی مل سکتی ہے؟ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن سے محبت کرے، جو قرآن کو پڑھے، قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے۔
اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور تراویحوں میں جو قرآن پاک سن رہے ہیں بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں. اللہ 27 تک سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور 27 والے دن کیونکہ وہ جمعرات کا دن ہوگا اور جمعے کی رات ہوگی تو ختم قرآن پاک بھی ہوگا. تو تمام حضرات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جو قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں وہ خدمت کرے گا تو ہم باقی جو ہے ہم آزاد ہیں. ہر بندہ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اگر آپ 500 روپیہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اگر قاری صاحب کی خدمت کر دیں گے تو کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا, آپ کی دولت کم نہیں ہو جائے گی. اگر قرآن کے نام پہ آپ خرچ کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دولت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ آپ کو اور زیادہ رزق عطا فرمائے گا. اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے تو قاری صاحب کی آپ نے ختم قرآن پاک میں خدمت کرنی ہے پہلے کرنا چاہیے.